وہ بچپن سے ہی نڈر، بہادر اور بے باک تھا۔ اسے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ شکار پر نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین تھا اور اسی وجہ سے اس کا باپ اس پہ بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق اوغوز ترکوں کے کائی قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلیمان شاہ۔ کا باپ سلیمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کسی بہتر مقام کی جانب ہجرت کی جائے۔ اس کے لیے اس نے ارطغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ حلب کے سلطان العزیز کے پاس سلیمان شاہ کے ایلچی کے طور پر ارطغرل کو بھیجا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کائی قبیلے کو مصیبتوں میں دھکیل دیا۔ ارطغرل غازی اپنے جانثاروں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ صلیبی عیسائی قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے قیدیوں کو بچا لیا اور صلیبیوں کو قتل کر دیا، جبکہ قیدیوں کو قبیلے میں لے آیا۔ صلیبیوں سے جھڑپ میں اس نے اناطولیہ پر قابض صلیبی سردار تیتش کا بھائی بھی قتل کر دیا، جس کے بعد صلیبی کائی قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ جبکہ جو قیدی وہ ساتھ لایا تھا ان میں ایک بوڑھا شخص اور اس کی ایک بیٹی اور بیٹا تھا۔ یہ شخص رومی سلجوق شہزادہ غیاث الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق شہزادی تھی جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی، اور اس کا بھائی شہزادہ شہیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت تخت کی حفاظت اور کسی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا تھا، لیکن شہزادہ نعمان کائی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس کی بازیابی کے لیے سلجوق گورنر نے بھی کائی قبیلے کو دھمکانا شروع کر دیا، لیکن کائی سردار نے اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے قیدی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ارطغرل حلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشیوں نے قیدیوں کو سلجوقیوں کے حوالے کر دیا۔ حلب میں ارطغرل سازشوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی بہادری اور ذہانت سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ صلیبیوں کے قلعے کے نزدیک تھا، اور اس میں رہنے کا مطلب تھا کہ موت کے منہ میں چلے جانا۔ قبیلے کے سرداروں نے مخالفت تو کی، لیکن سلیمان شاہ نے ہجرت کی اور قبیلہ اناطولیہ کی سرحد پر آباد ہو گیا۔ تیتش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ کائی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت میں ان کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ کائیوں نے صلیبی قلعہ فتح کر لیا۔ 1225 میں سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلے کی سرداری کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن اس سے قبل کہ کوئی فیصلہ ہوتا منگول ان پر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 میں منگول تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ منگولوں کی ایشیائی کوچک مہم کا سربراہ نویان تھا۔ اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور انہیں روندتا چلا گیا۔ اس نے کائی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور قبیلے کو آگ لگا دی۔ قبیلے کے لوگوں نے مشکل سے جان بچائی اور ارطغرل کی والدہ ہائمہ خاتون اور بھائی گلدارو کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے دو درگا چلے گئے۔ دو درگا قبیلے کا سربراہ ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے ان کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے عمائدین اور اس کے ماموں اور بھائی نے اس کی مخالفت کر دی، لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اس کی دور اندیشی نے اسے بتا دیا تھا کہ منگول سکون نہیں کریں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ اس نے اپنی بیوی حلیمہ کو سلطان علاء الدین کیقوباد کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔ ارطغرل جلد از جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اناطولیہ کے مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ نویان کے خلاف جنگ کے دوران ارطغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ماموں کی وفات کے بعد اس کا ماموں زاد دو درگا قبیلے کا سربراہ بن گیا، لیکن وہ اپنی سوتیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ ارطغرل کے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو اس کے بھائی گلدارو نے سرداروں کو پیسے دے کر ساتھ میں لایا اور سردار بن گیا۔ اس کا سردار بننے کا مقصد تھا کہ وہ ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روک سکے۔ ارطغرل کے بھائی کی پشت پر سلجوق سلطان کا نامزد کردہ وزیر سعد الدین کوپک تھا۔ سعد الدین کوپک ایک فتنہ پرور شخص تھا۔ سعد الدین کوپک سلطان کو مار کر سلجوقی تخت پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ارطغرل اس راہ میں رکاوٹ نظر آتا تھا۔
ارطغرل نے منگولوں کے سردار نویان کو جنگ میں شکست دی اور صلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ ارطغرل کو ایک دینی شخصیت ابن العربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی، جو کہ اس کی ہر فیصلے پر رہنمائی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے ترکوں کی تنظیم سفید داڑھی والے بھی اس کی پشت پر تھے اور ان کی مرضی سے ہی وہ صلیبیوں کے قریبی سرحد پر ہجرت کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے بغاوت کی اور اپنے جانثاروں، والدہ، چھوٹے بھائی، بیوی اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا اور اناطولیہ کی مغربی سرحد پر آباد ہو گیا۔ یہاں آباد ہو کر وہ کائی قبیلے کے اس ٹکڑے کا سردار بن گیا۔ نئی جگہ ہجرت کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے اور قبیلے میں فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ اس دوران ارطغرل کے قبیلے کی خواتین قالین بنانے کا کام کرتی رہیں اور ان قالینوں کو بیچ کر اناج لایا جاتا رہا، لیکن وہ کھانے کے لیے بہت کم تھا۔ مغربی سرحد پر اس کا سب سے بڑا حریف چاودار قبیلہ تھا، جس کے سردار جاندار بے کے بیٹے اورال نے ارطغرل کی مخالفت کی اور اس کے قالینوں کے قافلے پر حملہ کر کے اس کے متعدد سپاہی قتل کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مال جلا دیا، جس کے بعد اس کے قبیلے پر مزید مصیبتیں ٹوٹ پڑیں۔ وہ جس بازار میں تجارت کرتے تھے اس بازار کو ہانلی بازار کہا جاتا تھا۔ یہ بازار آج بھی ترکی میں ہانلی بازار کے نام سے موجود ہے۔ اس کا مالک سیمون قسطنطینیہ کے صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھی والوں نے اسے اس جاسوس کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ ارطغرل نے اپنے سپاہی نورگل کے ساتھ مل کر اس کو بے نقاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے ہانلی بازار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے چاودار قبیلے کے سردار کے بیٹے اورال سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن امیر سعد الدین کوپک نے مداخلت کی اور اسے بچا لیا۔ امیر سعد الدین چونکہ اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی بات کا ماننا ضروری تھا، لیکن ارطغرل اس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس دوران سلطان علاؤ الدین کیقوباد کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے ہانلی بازار کے رومی اور عیسائی تاجروں سے جب ارطغرل کی ایمانداری اور بہادری کا تذکرہ سنا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ امیر سعد الدین نے سلطان کو ورغلایا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اور ہانلی بازار کو سلطنت کو دینے کی بجائے اس پر خود قابض ہو گیا ہے، لیکن سلجوق سلطان پہلے ہی ارطغرل کا مداح ہو چکا تھا اور ترکوں کی روایات کے مطابق تلوار سے حاصل کی گئی جگہ اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ سلطان نے ارطغرل کو اس سارے علاقے کا سردار اعلیٰ بنا دیا اور سعد الدین کو واپس کونیا بلا لیا۔ سردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اس نے ارطغرل کو کارا چائسار قلعہ فتح کرنے کا بھی حکم دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نے اس کو وعدہ کیا کہ وہ جلد اپنی ایک فوج اس کی مدد کو بھیجے گا۔ ان سب جنگوں میں چاودار قبیلے کا اورال بے ارطغرل کے خلاف رہا، مگر اس کا بھائی آلیار اور بہن اصلاحان نے ارطغرل کا ساتھ دیا۔ آلیار جان فشانی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے بھائی اورال کو ارطغرل نے بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا۔ اس کی بہن اصلاحان کو قبیلے کی سربراہ بنا دیا گیا اور ارطغرل نے اپنے سب سے بہترین دوست ترگت، جسے نورگل بھی کہا جاتا ہے، اس سے اس کی شادی کروا دی۔ لیکن یاد رہے، نورگل کی پہلی بیوی منگولوں کے حملوں میں زندہ جلا دی گئی تھی۔ یوں دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس دوران ایک جھڑپ میں قلعے کا کمانڈر ویسیلیوس ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا اور نیکیا کے شہنشاہ نے آرس کو گورنر بنا کر بھیجا۔ آرس نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک دی، لیکن امیر سعد الدین کوپک اور چاودار قبیلے کی دوسری شاخ کے سردار بہادر بے کے ساتھ مل کر اس نے ارطغرل کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو بھی قید کر لیا اور بہادر بے کی سازشوں میں مدد کی۔ ارطغرل نے بہادر کو قتل کر دیا اور چاودار قبیلے کا نیا سردار اصلاحان کے شوہر نورگل کو بنا دیا۔ اس سے نمٹ کر ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کیا اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قلعے کا گورنر آرس اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور قلعے پر سلجوق سلطنت اور کائی قبیلے کا پرچم لہرا دیا گیا۔ کارا چائسار قلعہ اور ہانلی بازار فتح کرنے کے بعد ارطغرل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ ارطغرل نے قلعے میں اپنے بھائی سارم کو نائب مقرر کیا اور سعد الدین کوپک کے سازشوں سے سلطان کو آگاہ کرنے کونیا چلا گیا۔ کونیا میں سلطان کو اس نے امیر سعد الدین کے خلاف ثبوت دیے، لیکن وہ سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1237 میں اس نے سلطان علاؤ الدین کیقوباد اور اس کے نامزد جانشین شہزادہ کلیج ارسلان کو قتل کروا کر غیاث الدین کیسرو کو سلجوق سلطان بنا دیا۔
سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ارطغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد سلطنت پر امیر سعد الدین کوپک کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے کارا چائسار قلعے اور اس علاقے سے ارطغرل کی سرداری ختم کروا دی اور گنالپ نامی قلعے دار کو سردار اعلیٰ اور قلعے کا نگران بنا دیا۔ لیکن جب سلطان غیاث الدین کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر سعد الدین کوپک نے قتل کروایا ہے، تو اس نے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنایا اور ارطغرل کو آزاد کروا دیا۔ سلطان غیاث الدین نے امیر سعد الدین کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور ارطغرل کو یہ ذمہ داری سونپی۔ ارطغرل نے گنالپ بے کو اس سازشی شخص کی اصلیت سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ مل کر سعد الدین کوپک کا خاتمہ کیا اور سلطنت کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے گنالپ کو کارا چائسار قلعے کا نگران ہی رہنے دیا اور خود قبیلے سمیت سوغوت ہجرت کر گیا۔ سوغوت وہ علاقہ تھا جو اس کی بہادری سے خوش ہو کر سلطان علاء الدین نے اسے عنایت کیا تھا اور آزادی دی تھی کہ وہ چاہے تو ارد گرد کے علاقے فتح کر کے اپنی جاگیر بڑھا سکتا ہے۔ اس نے ہانلی بازار بھی سلجوق ریاست کو سونپ دی اور خود سوغوت ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس دوران اوکتائی خان نے دوبارہ اناطولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نویان کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ یا تو سلطان غیاث الدین کو اطاعت پر راضی کرے یا پھر اناطولیہ کو تباہ و برباد کر دے۔ نویان نے جب سلطان غیاث الدین کو 2 گنا لگان اور اطاعت کا حکم دیا تو اس نے ایک صلح نامہ دے کر ارطغرل کو نویان کے ساتھ اوکتائی خان کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نویان کی بہن نے کائی قبیلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور نویان کی بہن ماری گئی۔ ادھر جب ارطغرل اوکتائی خان کے پاس پہنچا تو اس نے امن معاہدے پر مہر لگا دی اور 2 سال کے لیے سلجوقوں کو مہلت مل گئی، لیکن اسی دن اوکتائی خان مارا گیا اور اس کی موت کا ذمہ دار ارطغرل کو قرار دیا گیا، لیکن وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نویان نے اس کا تعاقب کیا لیکن ناکام رہا۔ نویان واپس چلا گیا اور اوکتائی خان کے بیٹے قدن خان کو جو اس کا جانشین تھا اسے اناطولیہ پر حملے کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں 1243 میں کوسے ڈاک کی جنگ لڑی گئی۔ ارطغرل جب واپس قبیلے پہنچا تو اس نے سوغوت جانے کے لیے قبیلے کو تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران سوغوت کی سرحد پر موجود قلعے کے گورنر نے اس کے سپاہیوں پر حملہ کیا اور اس کے جوابی حملے میں اس نے قلعے کے گورنر کو مار دیا اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن عین اس وقت نیکیا کے شہنشاہ کا بیٹا پرنس تھیوڈر بذات خود اس کے پاس آیا اور اس سے شہنشاہ کی جانب سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس کے بعد سوغوت میں صلیبیوں کی جانب سے خطرہ ٹل گیا اور اس نے قبیلے سمیت سوغوت ہجرت کر لی، جو کہ اب ارطغرل غازی کی جاگیر تھی۔ کوسے ڈاک کی جنگ میں سلجوقوں کو بری طرح شکست ہوئی اور منگولوں نے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے تمام قلعے دار، قبیلوں کے سردار، یہاں تک کہ سلطان بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا۔ سلجوق دربار میں سلطان منگولوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا۔ غیاث الدین کا جانشین مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ مسلم امراء منگولوں سے سونا لے کر ان کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے۔ سلطان کے بڑے بیٹے عزاء الدین کیکاؤس نے منگولوں سے بغاوت کی، لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے نیکیا میں جا کر پناہ لی اور اس کا بھائی رکن الدین کلیج ارسلان سلطان بن گیا۔ منگولوں کا حکمران ہلاکو خان بن گیا تھا، جو مشرق میں تبریز تک خون کی ندیاں بہا چکا تھا اور عنقریب اناطولیہ کے باقیوں کو راندنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس دوران ارطغرل نے سوغوت میں اپنا قبیلہ بسا لیا اور وہاں سے منگولوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی، لیکن یہ جدوجہد ظاہری نہیں تھی۔ ظاہری طور پر وہ منگولوں کو ٹیکس دیتا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ منگولوں کے خلاف ایک بڑا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ اس نے مصر کے مملوک سلطان ملک الظاہر رکن الدین بیبرس اور چنگیز خان کے پوتے برقا خان، جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا اور منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا، اس کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ سلطان عزاء الدین کیکاؤس اور اس کے حامی قبائل کو اکٹھا کیا اور ان 2 بڑی طاقتوں کو منگولوں سے لڑنے کے لیے تیار کر لیا، لیکن اندرونی سازشوں اور صلیبی قلعے کے غدار گورنر کی طرف سے حملوں کے بعد ارطغرل بری طرح پھنس گیا تھا، کیونکہ اپنے عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ ضروری تھی، لیکن اس دوران وہ کسی طور بھی بازنطینیوں سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ منگولوں کی شورش جاری تھی، جبکہ کئی قبیلے کے لوگ ان سے مل چکے تھے۔ ارطغرل کا سوغوت سے کنٹرول ختم کرنے کے لیے سلجوق وزیر بہاؤالدین نے امرولو قبیلے کو سوغوت میں بسانے کا فیصلہ کیا۔ امرولو قبیلے کا سربراہ ارطغرل کے خلاف تھا، لیکن اس کی بیٹی ارطغرل کو پسند کرنے لگی اور بعد میں ارطغرل نے اس سے شادی کر لی۔
सलीबी बागियों ने किले पर कब्जा कर लिया। उनका सरबराह कमांडर ड्रागोस था जो अर्तुगरुल को सोगोत से निकालना चाहता था। उसने अमरूलो कबीले के सरदार को कत्ल करके उसके इल्जाम अर्तुगरुल के बेटे गुंदोज एलब पर लगा दिया, जिसके बाद दोनों कबीलों में लड़ाई का अंदेशा हो गया। लेकिन अर्तुगरुल की जहानत और समझदारी से वो इस मुसीबत से बच निकले। उमरू बे के बाद उसका बेटा बोलाद बे उस कबीले का सरबराह बना। बोलाद बे मंगोलों का खास आदमी था और बागी कबाइल के खिलाफ एक मुहिम जारी रखे हुए था। अपनी असलियत छुपाए हुए वो अल्बास्ती के नाम से तुर्क कबीलों के लिए दहशत बना हुआ था। दूसरी तरफ ड्रैगोस भी गुमनाम था। अर्तुगरुल को दो गुमनाम दुश्मनों का सामना था और वो दोनों उसकी नजरों के सामने थे, यानी अल्बास्ती बोलाद बे के रूप में और ड्रैगोस सोगोत के कलीसा में जंगोच के रूप में। अल्बास्ती ने अर्तुगरुल के भाई गुलदारों के कबीले को भी तबाह कर दिया और वो अपनी जान बचाकर पहाड़ों में रूपोश हो गया था। अर्तुगरुल के सामने नादीदा दुश्मन थे और एक अजीम मकसद उसका मुंतजर था। इस सूरत हाल में वो किसी तार इन मामूली दुश्मनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अर्तुगरुल ने मंगोलों के 2 सरदारों को कत्ल कर दिया जो उसके कबीले पर हमलावर हुए थे। उनकी मौत के बाद हलाकू खान का भाई एरुक बोका उसके मुकाबले के लिए सोगोत आ गया। उसने अल्बास्ती की मदद की और अर्तुगरुल के खिलाफ जाल बुनने शुरू किए, लेकिन अर्तुगरुल एक मर्तबा फिर अपनी जहानत से बच निकला। उसने ड्रैगोस को बेनकाब किया और उसे कत्ल कर दिया। अल्बास्ती भी जब खुलकर अर्तुगरुल के सामने आया तो उसके भाई गुलदारों के हाथों मारा गया। अर्तुगरुल उन दुश्मनों से निमटने के बाद मगरिब में बरका खान से मुलाकात के लिए चला गया। एरुक बोगा को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो उसके पीछे चला गया। अर्तुगरुल ने बरका खान के गद्दार वजीर को बेनकाब किया और एरुक बोगा भी बरका खान के हाथों मारा गया। अर्तुगरुल ने बरका खान के साथ मिलकर मंगोलों से जंग की। उसने बरका खान को यकीन दिलाया कि जब वो मंगोलों पर हमला करेगा तो अनातोलिया के तुर्क उसके शाना बशाना होंगे, जबकि सुल्तान जाहिर बेबरस भी अपनी फौज के साथ उनके साथ शामिल हो जाएगा। अर्तुगरुल वापस कबीले आ गया और अपने छोटे भाई दुंदार बे को कायम मकाम बनाकर उस जंग के लिए रवाना हो गया। उस जंग में मंगोलों को शिकस्त हुई। लड़ाई के दौरान ही हलाकू खान अलील हो गया और बीमारी से चल बसा। मुसलमानों को फतह नसीब हुई। बगदाद से खिलाफत अब्बासिया के खात्मे के बाद खिलाफत अब्बासिया काहिरा मुंतकिल हो गई। सुल्तान बेबरस भी वापस मिस्र चला गया और अर्तुगरुल जंग से गाजी बनकर लौटा, इसीलिए गाजी उसके नाम का हिस्सा बन गया। वो 1280 में 90 साल की उम्र में सोगोत में फात हुआ और उसी शहर में उसका मकबरा तामीर किया गया। अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और शुजाअत और फरोग इस्लाम की खातिर जद्दोजहद की निशानी के तौर पर तुर्कमानिस्तान में उसके नाम पर एक मस्जिद भी तामीर की गई है।